میں ہوں ثاقب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے استاد، اس کی فضیلت، ادب و اخلاق کے بارے میں۔ استاد کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتے ناتوں سے جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں اور بہت سے رشتے روحانی، اخلاقی اور معاشی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا درجہ والدین کے رتبے کے مطابق دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ استاد پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں استاد ہی جینا رہنا سکھاتا ہے اور بہت کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ اگر استاد کی تعریف ان الفاظ سے کی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ استاد لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے اور بنجر زمین کو سین کر کھلیان بناتا ہے۔ استاد معمار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے۔ استاد واجب الاحترام بھی ہے اور لائق تعظیم بھی ہے۔ استاد کو درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک زمانہ تھا طالب علم علم اصول کے لیے بہت طویل پیدل سفر کرتے تھے، سالہ سال ملکوں گھومتے تھے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے، استادوں کی مار کھاتے، ڈانٹ ڈپٹ جھیلتے اور سزا جھیلتے تھے، تب کہیں جا کر نگینہ بنتے تھے۔ مگر اس دور کے طالب علم باادب باتمیز ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی باتوں کو خاموشی سے سننا، استاد کے سامنے چوں تک نہ کرنا، ان کے سامنے مذاق تک نہ کرتے تھے اور ان کے سامنے نظریں اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے۔ وقت نے اپنی اڑان بھری اور ترقی کے منازل طے کرتا گیا انسان۔ اگر وقت بدلا تو تہذیب و ادب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے، اس دور میں استاد بننا جوائے شعر لانے کے مترادف ہے۔ جو موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بنتا ہی نہیں، جو بنتا ہے تو اپنی بدقسمتی سے اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار ہی نہیں، وہ استاد کو ایک تنخواہ دار ملازم سمجھتا ہے، وہ اس کی عزت کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ اور بچوں کی اس سب سے بڑی سوچ کے ذمہ دار بھی اس کے والدین ہیں، جو بچپن میں ہی اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، لہٰذا ان کو اتنی ہی عزت دو جتنی اوروں کو دی جاتی ہے۔ اور موجودہ دور کے ٹیوشن سسٹم اور اکیڈمی کلچر نے بھی استاد کی عزت کو کم کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم آج ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے اسکول، اتنے مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں ادب و آداب، اخلاقیات، تہذیب کا نام تک نہیں۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر اصول علم کو فرض کر دیا ہے، اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش جیسی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو خاموشی سے سنتے تھے، ایسے سنتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اگر وہ ادھر ادھر دیکھیں گے وہ پرندہ کہیں اڑ نہ جائے۔ دنیا میں علم کی قدر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک استاد کو معاشرے میں اس کا مقام حاصل نہ ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام جانتے ہیں، وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام حاصل کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ دنیا میں وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہیں استاد کو دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی سیانے نے کہا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ استاد کی حیثیت ایک منارہ نور کی ایسی ہوتی ہے جس کے وجود کے ہر گوشے سے علم و عمل کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ معاشرے کا ہر ذی شعور استاد کے علم سے، ہدایت اور عمل سے پختگی حاصل کرتا ہے۔ معاشرتی آداب صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتے، بلکہ پڑھانے اور سکھانے والوں کی موضوع شخصیات ہی آدمی کو اس قابل بناتی ہیں کہ اس کے علم بڑھ جائیں اور علم، عمل یا کردار پختگی کے سانچے میں ڈل جائیں۔ اگر استاد نہ ہو، علم ناقص اور کردار خام رہ جاتا ہے۔ قوموں کی تشکیل اور تعمیر اور ترقی میں استاد کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ افراد کے خام
کج اور منتشر ذہنوں کو یکسوئی مقصد کی لگن اور پختگی عطا کرنا استاد کا فرض ہے۔ ایسا صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب استاد خود بھی اپنے فن میں یکتا مخلص اور پیکر احسار ہو۔ اقوام عالم کی تاریخ شاہد ہے کہ جن اقوام نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ افکار کے حامل اساتذہ کا انتخاب کیا اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا، زمانہ ان اقوام کی ترقی کی رفتار کو نہ روک سکا اور نہ ہی کم کر سکا۔ عظمت استاد کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلم ہونے پر فخر کیا۔ باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ کہہ کر استاد کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے وہ مجھے بیچے یا آزاد کر دے یا غلام بنا کر اپنے پاس رکھے۔ کیا یہ عظمت استاد کا اعتراف نہیں کہ خلیفہ وقت ہارون رشید کے بیٹے مامون اور امین اپنے استاد کے جوتے اٹھانے اور سیدھے کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے؟ سکندر اعظم کا یہ قول آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا جبکہ میرے استاد نے مجھے پھر سے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ جہاں معاشرے کا فرض ہے کہ استاذہ کی تعظیم و تکریم کا کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، وہیں استاذہ پر بھی لازم ہے کہ وہ خود کو پیغمبروں کی صحیح وارث اور اصل جانشین ثابت کریں۔ استاذہ خود کو یکتا علم و ہنر بنانے میں ہمہ وقت کوشاں رہیں، اخلاق و کردار و عمل کے وہ نشان چھوڑیں کہ جن افراد پر چل کر اعلیٰ وارف مقاصد کے منزلوں کو چھو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی روشنائی شہید کے خون سے مقدس تر ہے۔ کتب تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے حضرت علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی، جس پر گورنر نے بہت حیران ہوا۔ وجہ دریافت کی تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں، پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کتابیں تخلیق کی ہیں، بڑے بڑے مقالات تخلیق کیے ہیں۔ یہ سن کر علامہ اقبال نے جواب دیا، مولوی میر حسن نے اقبال تخلیق کیا ہے۔ اس پر انگریز گورنر نے حضرت علامہ اقبال کی بات مان لی اور ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر مستدار حضرت علامہ اقبال نے مزید کہا، میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینے کے لیے یہاں نہ بلایا جائے بلکہ ان کو یہ خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو سیالکوٹ میں منعقد کیا جائے۔ یعنی میرے استاد کی گھر پر پھر ایسا ہی ہوا۔ مولوی میر حسن کو شاید آج کوئی بھی نہ جانتا اگر وہ علامہ اقبال کے استاد نہ ہوتے۔ آج وہ شمس العلماء میر حسن مولوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تھا استاد کا مقام اور عظمت جس کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں۔ حضرت امام غزالی استاذہ کا اور یا معلمین کا درجہ ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری قرار دیتے تھے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس آدمی کی کوئی قیمت نہیں جو نہ معلم ہے اور نہ متعلم ہے۔ علم کو مومن کی مشرف میراث قرار دیا گیا ہے اور یہ میراث فقط درسگاہوں ہی سے ممکن نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے اور معلم انسانیت بن کر آئے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔